اگلا ٹرم جس پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ سیکولرزم، کیونکہ یہ بھی بہت زیادہ یوز ہوتا ہے. پہلے تو اگر اس کی تھوڑی کہ کہاں سے آیا ہے سیکولرزم ورڈ، تو پہلی دفعہ جارج ہالی اوک جو کہ ایک بنیادی طور پہ معلم تھے، لیکچرر تھے، انہوں نے یہ برمنگھم انسٹیٹیوٹ میں پڑھاتے تھے. انہوں نے 1851 میں یہ ورڈ پہلی دفعہ سیکولرزم یوز کیا. دلچسپی کی بات یہ ہے کہ ہولی اوک برطانیہ میں آخری وہ شخص ہیں جن کو بلاسفیمی کی بنیاد پہ، بلاسفیمی لا یہاں بھی رہا ہے اور ایک لحاظ سے وہ ابھی تک کتابوں میں موجود ہے اگرچہ اس کو اب یوز نہیں کیا جاتا، لیکن 1842 میں انہوں نے ایک لیکچر میں ایک سوال کے جواب میں کوئی ایسی بات کہی کہ جو کہ یہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے خیال سے بلاسفیمس تھی، اور ان پہ مقدمہ قائم کیا گیا اور انہوں نے جیل بھی کاٹی. لیکن جو آج کے حوالے سے جو اس کی امپورٹنس ہے سیکولرزم کی، وہ سیاسی حوالے سے، کہ اگر اس کو ہم پولیٹیکل ٹرمز میں دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو اپنے قوانین بناتے ہیں، جو لاز پاس کرتے ہیں، وہ خود اپنے آج کے جو حالات اور واقعات ہیں ان کی مناسبت سے بناتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ اسکرپچر میں دیکھیں. اب جیسے ہمارا آئین ہے، اگر آپ اس میں دیکھیں تو واضح لکھا ہوا ہے کہ آپ کا کوئی بھی قانون وہ قرآن اور سنہ کے اگینسٹ نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی ہے تو اس کو آپ نل اینڈ وائٹ کر دیں گے اسلامک آئیڈیالوجیکل کونسل کے ذریعے. تو وہ آپ سیکولر نہیں. اگر آپ یہ طرز عمل ہو تو آپ کہیں گے یہ سیکولر نہیں، کیونکہ آپ پابند کر رہے ہیں اپنی لا میکنگ کو کسی بھی الہامی کتاب کے ساتھ. تو لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ انڈیا کا کنسٹیٹیوشن دیکھیں تو اس میں آپ کو ایسی کوئی بات نہیں دکھائی دیتی، اس لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایک سیکولر کنسٹیٹیوشن ہے. تو یہ ہے پولیٹیکل لیول پہ کہ گورنمنٹ اپنے آپ کو نیوٹرل سمجھتی ہے اور پابند نہیں کرتی کہ میں صرف کسی ایک مذہبی گروہ کا نمائندہ ہوں اور ان کے حوالے سے لا میکنگ کروں گا. تو اگر وہ ایسا نہیں ہے تو یہ سیکولرزم. لیکن گورنمنٹ، یہ میں نے ایک کہا کہ گورنمنٹ لیول پہ سوسائٹیز بھی سیکولر ہو سکتی ہیں یا نان سیکولر ہو سکتی ہیں. اب میں نے انڈیا کی بات کی کہ ویسے ان کا کنسٹیٹیوشن تو سیکولر ہے، لیکن کیا میں اس سوسائٹی کے متعلق بھی یہ بات کر سکتا ہوں جہاں پہ ڈفرینٹ کمیونٹیز ہیں، وہ آپس میں لڑتی جھگڑتی رہتی ہیں؟ تو میرے خیال میں وہ سوسائٹی ابھی سیکولر نہیں ہے، وہاں ابھی تک مذہب اور مذہبی اختلافات بہت امپورٹنٹ ہیں. اس کے مقابلے میں بہت سی جو ویسٹرن سوسائٹیز ہیں وہ کافی حد تک آپ ان کو سیکولر کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہاں اب وہ مذہب کی بنیاد پہ اس طرح کی تفریق نہیں کرتے جو کہ پہلے کسی زمانے میں یہاں بھی رائج تھی. تو جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ پولیٹیکل لیول پہ اگر آپ کی لا میکنگ وہ کسی مذہب کے پابند نہیں ہے تو پھر وہ سیکولرزم. اور سوشل لیول پہ اگر سوسائٹی مذہبی بنیاد پہ تفریق نہیں کرتی تو آپ اس سوسائٹی کو بھی سیکولر سوسائٹی کہہ سکتے ہیں. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ ہے سیکولرزم ورسز ایتھیزم. اکثر لوگ اس کو مکس کرتے ہیں، سیکولرزم کو ایتھیزم کے حوالے سے. ایتھیزم صرف کسی بھی بلیف کا نہ ہونا ہے. گویا اگر میں کمپیوٹر کی زبان میں بات کروں تو آپ جیسے ہارڈ ڈسک سے ہر قسم کی میموری اریز کر دیں اور اب آپ کا ذہن حاضر ہے کہ آپ اس کے اندر کچھ بھی ڈال دیں. وہ اچھا بھی ڈال سکتے ہیں، برا بھی ڈال سکتے ہیں، آپ کی مرضی. سیکولرزم آن دی ادر ہینڈ، جیسے میں نے شروع میں کہا، وہ صرف آپ جب اپنی لا میکنگ کریں، جب پالیسیز بنائیں تو اس میں مذہب کو بنیاد بنا کے نہ بنائیں، تو تب وہ سیکولرزم ہے. تو آپ ایک مذہبی ہوتے ہوئے بھی سیکولر بھی ہو سکتے ہیں. لیکن ایتھیسٹ عموماً مذہبی نہیں ہوتا کیونکہ اس نے اپنے ذہن سے سارے بلیفز مٹا دیے ہوتے ہیں. تو یہ وہ فرق ہے جب ہم کوئی ڈسکشنز کریں تو جب ورڈ سیکولر یوز ہو تو اس کے ڈفرینٹ معنی لینے چاہیے، اور اگر ایتھیزم کا استعمال ہو رہا ہے تو وہ ڈفرینٹ ہونا چاہیے.